ہریانہ میں کے بارڈر میں اور کوسی کلا میں متھرا میں صرف 5 کلومیٹر کا فرق ہے آبادی سے آبادی میں. کل ظہر کی نماز کے بعد ایک سجن نے وہاں شربت کا انتظام کیا اور اس شربت کی تقسیم میں کوئی پانی کے ساتھ ناپاکی کا واقعہ پیش آیا اور اس سے جھگڑے کی شروعات ہوئی. میں اسے خالص سہنشیلتا کی کمی کا معاملہ مانتا ہوں. شروع میں یہ ہندو مسلم جھگڑا نہیں تھا، کسی جاتی کا نہیں تھا، ایک دوسرے سمپردائے کا نہیں تھا، اور اگر ہم کل ملا کر دیکھیں تو آج بھی نہیں ہے. لیکن یہ پانی کی کمی کا معاملہ نہیں ہے. میں جو خبریں دیکھ رہا ہوں ٹیلی ویژن پر، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ پانی کی کمی کی وجہ سے یہ جھگڑا ہوا ہے. پورے اتر پردیش میں اتنی سخت گرمی کے باوجود بھی ہم نے اس بات کی پوری کوشش کی ہے کہ جہاں پانی کا لیول نیچے آ گیا ہے، جہاں خراب پانی ہے، وہاں لوگوں کو اس بنیادی ضرورت سے محروم نہ رکھا جائے. اور پانی کسی بھی طرح سے پانی ہمیں پہنچانا پڑ رہا ہے تو ہم پانی پہنچا رہے ہیں. یہ معاملہ پانی کی کمی کا نہیں بلکہ سہنشیلتا کی کمی کا معاملہ تھا. دونوں سمودائے سے ہماری اپیل ہے کہ اپنے اندر سہنشیلتا پیدا کریں، آپسی سوہاد بنائے رکھیں، اور سرکار کی مجبوری ہے ایسے معاملات کو سختی سے نمٹنے کی. افسوس اس بات کا ہے کہ ہریانہ سرکار نے سہیوگ دینے کے بجائے اور ان لوگوں کو جو یو پی کا بارڈر پار کر کے داخل ہوئے اتر پردیش میں، انہیں روکنے کے بجائے میں کہ آگے نہیں کہنا چاہتا، انہیں روکنا چاہیے. پوری طرح سے کنٹرول ہے. آگزنی کے واقعات ہوئے ہیں اور جہاں جو بھی نقصان ہوا ہے کسی چیز کی بھرپائی تو ممکن نہیں ہے، نہ جان کی نہ مال کی. لیکن سرکار 2 چیزوں کو بنیادی طور پر مانتی ہے. ایک تو یہ کہ جس کی کمی سے یہ واقعہ ہوا ہے وہ سزا پائے گا، چاہے کتنا ہی بڑا ادھیکاری کیوں نہ ہو. اور یہ پہلے کہا جا چکا ہے کہ جہاں سامپردائک دنگے ہوں گے یا سامپردائک سوہارد کو نقصان پہنچے گا، وہاں ذمہ داری وریشٹھ ادھیکاریوں کی ہوگی. اور دوسرے نقصان کی بھرپائی کے سلسلے میں بھی وہ بھی کی جائے گی، لیکن وہ مسئلے کا حل نہیں ہے. مسئلے کا حل ہے اپنے اندر سہنشیلتا پیدا کرنا، اور اگر اتنی سہنشیلتا سے کام نہیں چل رہا ہے تو اس قوت برداشت کو، اس سہنشیلتا کو بڑھانا. اس وقت کل نماز کے بعد 1:30-2 بجے کے قریب یہ واقعہ شروع ہوا تھا. سارے ادھیکاری وہاں کیمپ کر رہے ہیں. آدھے گھنٹے کے اندر آئی جی ڈی آئی جی سب کیمپ کر گئے تھے. ساری فورسز وہاں لگا دی گئی ہیں، اسی وقت لگا دی گئی ہیں. 1 گھنٹے کے اندر 16 دمکل کی گاڑیاں پہنچ گئی تھی جنہوں نے آگ بجھائی ہے. امید کرتے ہیں شامل. ودھان سبھا کے سارے چناؤ لگ بھگ ہم نے ایسی بھیشن گرمی میں کرے. پہلی بار ایسا ہوا ہے جب اچھے موسم میں چناؤ ہوا. اگر دیر کریں گے تو برسات آ جائے گی اور برسات کے پھر چناؤ مشکل ہو جائے گا. اور اس میں یہ نہیں دیکھا جاتا جاڑا ہے، گرمی ہے، برسات ہے. لوکتانترک ویوستھا میں وقت آگے نہیں گزرنا چاہیے، کیونکہ 1 سال بہوجن سماج پارٹی نے بالکل غیر قانونی طریقے سے چناؤ کو آگے بڑھایا، چناؤ نہیں کرائے. اس لیے کہ لوکتنتر میں ان کا وشواس ہی نہیں ہے. لوکتنتر کی ایک مضبوط سیڑھی ہے نگر نکایوں کا چناؤ کرا رہے ہیں. خان صاحب، رامپور نگر میں لکھنؤ کی طرف تو ہمارا نے بہت لمبا ڈسکشن کیا اس پر.
کہ لکھنؤ میں وکاس کا بوجھ اتنا ہو گیا ہے کہ لکھنؤ کی دب نہ جائے، تو آپ تھوڑا سا ڈائیورٹ کرنا چاہتے ہیں، جو نئے پروجیکٹس آئے، نئی اسکیمس آئے، انہیں ہم لکھنؤ سے ہٹا کر ہائی وے پر بسوں کی شرح بنانا چاہتے ہیں۔ سرکار کا معاملہ ہے، میٹنگ ہو چکی، جتنا کہہ سکتے تھے کہہ لیا کہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ بنائیے ریزرو کرنے کے شیڈز بنائیے، شیڈز نہیں ہے تو آپ کم سے کم ترپال سے ڈھکنے کی ویوستھا کیجیے۔ اب اگر کیندر سرکار نہیں کرتی تو ہمارا کام اور ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ کسانوں کا گیہوں خرید کر ہم کیندر سرکار کو دے دیں۔ اتر پردیش میں رامپور نمبر 1 پر ہے، جس کی کوئی شکایت نہیں ہے، اور جہاں پر کسان کی طرف سے بھی کوئی شکایت نہیں ہے، اور نمبر 1 پر گیہوں کی خرید ہوئی ہے۔ کسی طرح کی زیادتی کسان کے ساتھ نہیں ہوئی، بچولیوں کا کوئی رول نہیں ہے، قریب سے نہیں بھٹک سکتا بچولیا اگر ہوگا تو NSE